وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلم۔ ذی علم و شرف جناب ناظم صاحب و دیگر مہمانان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس پرنور محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کر رہا ہے۔ تعلیم کی طرف ہر ملک و قوم، ہر طبقہ کی توجہ ہو گئی ہے۔ اس دور میں کسی قوم اور ملک کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیمی یافتہ کتنے ہیں۔ ہر ملک و گروہ اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو اس میدان سے پیچھے ڈھکیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک عالم کی قیادت کا دعویدار ہوتے ہوئے اسلام انسان کی فطری تلاش و جستجو اور کھوج کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے، اس کی تعلیمات انسان کے کس درجہ سامان فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا احسان یاد دلایا کہ اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے: علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا اسی نے وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن نے نہ جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو ایک ہی فہرست میں نہیں رکھا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تحصیل علم کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ احادیث نبوی سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا: اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرتے رہو اگرچہ اس کے لیے چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ چین کے سفر کا مطلب یہ ہے علم کی راہ میں پوری جدوجہد اور کوشش صرف کر دو۔ تحصیل علم کے غرض سے اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو بھی پیچھے نہ ہٹو۔ علم کی راہ میں تکالیف، پریشانی اور مصائب سے نہ گھبراؤ۔ دوسری حدیث میں ہے: اطلب العلم من المہد الی الحد، مہد سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو۔ انہیں اسلامی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے علم کے حصول میں مختلف بر اعظم اور ممالک کی خاک پہچانی اور طویل سفر طے کیے، مدارس، تعلیم گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم کیے، دارالمطالعہ اور کتب خانوں کا جال بچھایا، ساری دنیا میں اپنی علمی برتری ثابت کر دکھائی۔ اسلام ان سارے علوم و فنون کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس میں انسانی بھلائی اور انسانی مشاہدے کا فوز و فلاح مد نظر ہو، ساتھ ہی وہ علم و فن اسلامی اصول و قوانین سے متصادم نہ ہو۔ لیکن ان سارے علوم و فنون کے مقابلے میں اسلام کی دینی تعلیم سب سے اہم اور سب سے فرائض قرار دیتا ہے۔ علم دین کی تحصیل ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دوسری حدیث نبوی میں ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء امت نے اس فرضیت کا مطلب یہ بتایا کہ علم دین کی بات ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جن کی عام طور پر ضرورت پڑتی ہے، جن کے بغیر دینی احکام صحیح طور پر عمل کیا نہیں جا سکتا۔ آئیے اس سوال پر غور کریں: علم دین کی تحصیل ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیوں قرار دیتا ہے؟ یہ بات سبھی جانتے ہیں، اسلام کس خاندان، قبیلے، برادری کا نام نہیں ہے۔ جو بھی اس خاندان میں پیدا ہوا ہو وہ خود بخود مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اسے کچھ نہ کرنا پڑے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، مستقل تہذیب اور مستقل تہذیب کا نام ہے۔ یہ علم دین کی تحصیل کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ اگر آپ غور سے دنیا کو دیکھو گے اور اس کی تاریخیوں پر نگاہ ڈالو گے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر زمانے میں دو ترقی طاقتیں کار فرما رہی ہے، ایک رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت۔ رحمانی طاقت ہمیں ہدایت عطا کرتی ہے،
گمراہی اور ضلالت کی بھنور سے نکال کر کامیابی و کامرانی کی منزل تک پہنچاتی ہے. شیطانی طاقت ہمیں گمراہی کا شکار بناتی ہے اور ایسی گمراہی کی منزل کی راہ پر ڈال دیتی ہے جس کا پتہ لگانے کے لیے ہمارے لیے کون سی خیر خواہ ہے اور کون سی بدخواہ، کون صحیح رہنمائی کرتی ہے اور کون غلط. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین کی تحصیل حاصل کریں اور علم دین کے بغیر ان دونوں طاقتوں میں امتیاز مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. علم دین کی تحصیل ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم دین کی تحصیل احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا پیٹ علم دین سے مرتے دم تک نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے. دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور واپس نہیں آیا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے جہاد کرنے والے کو. یہاں میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے پپا سے مل کے دعا لے گیا مل کے بالکل چھوٹے سے کم سن طالب علم نے بہت ہی انوکھے انداز میں بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے کلام الہی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو بہترین مشعل راہ کے طور پر بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی موصوف کو دارین میں طریقوں سے کامیاب فرمائے. نانا سے ملو. ان کے بعد محمد فیصل ولد محمد اقبال صاحب شباش کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان پر تقریر پیش کریں. محمد فیصل ولد محمد اقبال صاحب.